کیا ان کو اسپیس نہیں دی گئی، موقع نہیں دیے گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بن پائے؟ جتنے موقع آج کے دور میں ہیں نا، اتنے موقع کسی زمانے میں نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کامیڈین تھے پہلے زمانے میں، اور اگر آپ کو چانس نہ ملتا تو آپ کامیڈین نہ بن پاتے، لیکن آج آپ بن سکتے ہیں۔ موبائل پکڑیں، جوک کریک کریں اور کامیڈین بن جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کو ٹی وی چینل چانس نہیں دیتا تھا، اب اگر آپ اینکر ہیں تو آپ موبائل اٹھائیں، بندے سے رابطہ کریں، اس کا انٹرویو کر لیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم وائرل کیوں نہیں ہو رہے یا ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے پروفیشن میں جسٹ ریکارڈنگ کریں، ویڈیوز ڈالیں سوشل میڈیا پہ اور اس طرح چلیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بہانے کی نفسیات، ایک ہوتی ہے موقع کی نفسیات۔ اگر آپ کو موقع دیکھنا، سمجھنا، اس کو استعمال کرنا آتا ہے تو آپ آگے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہر موقع کو اویل کرنے میں مسئلے کیا آ سکتے ہیں اسے سوچ کے پہلے ہی رک جائیں گے تو پھر آپ رک جائیں گے۔ سوال جو آپ کا تھا اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کر کیوں نہیں پاتے۔ اب آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہ کام پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی اور کو دیکھ کر، کہ اس کے آؤٹ کم کو سوچ کر۔ مثلا اس میں پیسہ زیادہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے اس کام کو شروع کرنے کی۔ صرف کام آپ نے کس بیس پہ شروع کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا پوٹینشل اس کام سے ریلیٹڈ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ آپ اپنے سٹیپس یاد رکھنے۔ نمبر 1، کسی بھی بندے نے یہ طے کرنا ہے نا میں کیا کروں، تو پہلے وہ سیلف اویئرنیس لے۔ سیلف اویئرنیس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، میں آج پرٹیکولر بات کہنے لگا ہوں۔ پوٹینشلز کا پتہ لگائے۔ پوٹینشلز کیا ہوتے ہیں؟ امکانی خوبیاں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا ویلاگنگ کو، ایک دن آپ کرتے ہیں تو بہترین ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے پوٹینشل تھا نا۔ تو تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ گزاریں، مختلف مواقع دیں اپنے آپ کو۔ مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کہانیاں آپ اپنے ذہن کو سنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہانی ہی رکاوٹ ہو۔ مثلا ایک بندے سے میں نے کہا آپ کام کیوں نہیں کرتے، تو کہتا ہے میرے پاس کون پڑے گا، یہاں کون آئے گا، مجھے ہی کیوں پڑے۔ یہ وہ کہانی تھی جو اس کے ذہن میں ہے۔ کیا اس کے پاس پوٹینشل نہیں ہے؟ 100% ہے۔ اسٹریٹجی نہیں ہے، اسے لگتا ہی نہیں کہ میرے پاس کوئی پڑے گا، بلیف ہی نہیں ہے۔ طیب صاحب، میں آپ کی بات سے 100% بالکل متفق ہوں، اور لوگوں کے پاس بڑی بڑی سکلز ہیں، بڑی بڑی ایجوکیشن ہے، لوگ بڑا ایکسل کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملا۔ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا ہے، آپ کیمرہ اٹھائیں اور اپنی سروس بیچیں، لیکن ایک چیز جو خوف ان کے اندر ہے، ڈر ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ مثال ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ بڑا مہذب ہو کے کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے اور وہ ایک اسی اپنے ڈومین میں رہتا ہے۔ اس ٹیچر کو کہا جائے کہ جی آپ اب ویڈیو پہ آئیں، اپنی ویڈیوز بنائیں اور ٹیچنگ کے بارے میں بتائیں، بچوں کے حوالے سے اپنے اوپینین شیئر کیے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ تو ایسا کنٹینٹ تو دیکھا ہی نہیں جاتا، کنٹینٹ تو وہی دیکھا جاتا ہے جس میں موسیقی ہے، جس میں ناچ گانا ہے۔ تو ایک ٹیچر کو کون سنے گا، یا اس طرح کی ڈومین میں اگر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کون سننے والا ہے؟ میں آپ کو نا ان سارے ٹکڑوں کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ذرا خوف والی بات کہی، وہ بھی پارک کر لیں، میں اس کو ساتھ ایڈ کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بات کہی کہ آپ کو اپنے پوٹینشلز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ پوٹینشل کی بیس پہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا تو پھر آپ کوئٹ نہیں کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا میدان ہے۔ اچھا، کوئٹ کیوں کرتے ہیں؟ 15 پوٹینشلز ہیں لیٹ سے آپ کے، یعنی جب آپ کو پوٹینشل کی اویئرنیس آ جائے تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا سارے کام کریں؟ نہیں، شارٹ لسٹ کریں۔ اس میں سے کس پوٹینشل کو آگے کیریئر میں لے کے جانا ہے، لائف میں لے کے جانا ہے، پرپز بنانا ہے، کاز بنانا ہے، اپنا مشن بنانا ہے، اسے اکانومی میں بھی کنورٹ کرنا ہے، سروسز بھی دینی ہے، لائف کا پرپز بھی بنانا ہے۔ تو پہلی سٹیج ہو گئی پوٹینشلز۔ دوسری سٹیج ہے شارٹ لسٹنگ آف پوٹینشلز۔ تیسری سٹیج ہے آپ کا پوٹینشل جو ہے وہ کس سروس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وکاس صاحب کی کمیونیکیشن اسکل بہت مضبوط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میری ڈگری، میری اسٹڈی یا میرا شوق یا میرا پوٹینشل، کوئی بھی فیکٹر، بڑا ڈومیننٹ فیکٹر کمیونیکیشن اسکل سے مل کے کون سی سروس سیل کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ فزکس پڑھاتے ہیں تو آپ اپنا آن لائن کوچنگ کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تھرو فزکس۔ آپ فزکس میں کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں، آپ آن لائن ٹیچر ٹرینر بن سکتے ہیں۔ آپ کمیونیکیشن تو بہت ساری ڈومینز میں آتا ہے نا، آپ سروس سیلنگ میں جا سکتے ہیں، پروڈکٹ سیلنگ میں جا سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز، پہلا پوٹینشل، دوسرا شارٹ لسٹ کریں پوٹینشل کو، تیسرا اپنے پوٹینشل اور سروس کو کنیکٹ کریں۔ بہت سارے بندے کہتے ہیں مجھ جیسی تو کمیونیکیشن کسی کی نہیں ہے، تو کام کس صحیح ہے؟ میں تو چاہوں تو میں 1 منٹ میں اتنا یاد کر لوں۔ بھائی تمہارا پوٹینشل کام
کام کس سے آیا ہے, کنورٹ کرے پوٹینشیل کو سروس میں. صحیح ہو گیا. دوسری سٹیج پہ دیکھیں کہ وہ اس سروس میں کیسے کنورٹ ہوگا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بہت سارے بندوں نے پوٹینشیل بھی پتہ لگایا ہوا ہے, انہیں اپنا سبجیکٹ بھی پتہ ہے, ایریا بھی پتہ ہے, اور کام. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں, پر وہ کہتا ہے مجھے کام نہیں مل رہا. اب آگئی تیسری سٹیج, مارکیٹنگ. پہلی تھی پوٹینشیل, دین پوٹینشیل کو لنک کرے سروس کے ساتھ, پروڈکٹ کے ساتھ, پھر اس کی مارکیٹنگ. اب بڑے معصوم اور بھولے لوگ ہیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے نہیں دیکھا. ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے, یہ بھی کرنے والا کام ہے, یا ہم کریں گے ایک دن. ایک کام یہ لوگ نہیں کرتے. کیا؟ مثال کے طور پہ بندہ میتھ پڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, میں نے پوسٹ لگائی تھی. پوسٹ ہزاروں لگی ہوئی ہیں, وہ اے آئی بنا رہا ہے, اس سے کریڈیبلٹی نہیں اسٹیبلش ہوتی. ویڈیو بنائیں, بول کے بتائیں, اپنے کام کے بارے میں بات کریں. اب جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں نا, آپ نے ان سے پوچھنا ہے آپ کو پوٹینشیل کا پتہ ہے, اپنی سروس کا پتہ ہے, اب مجھے یہ بتائیں کن کن پلیٹ فارم پہ آپ موجود ہیں, کیا ان پلیٹ فارم پہ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں, کیا آپ سروس کے بارے میں بات کرتا نظر آ رہے ہیں. فزکس کے ٹیچر کیا فزکس پڑھاتا دکھائی دے رہا ہے, کیا اس نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے, کیا کیوری کنورٹ ہو رہی, پورا پروسیس ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی اسی بات سے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں, یا بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں, بڑے بڑے دانش مند کہتے ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے. اب اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ مکمل انوالو ہو جائے سوشل میڈیا میں, وہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ, ٹک ٹاک, یوٹیوب سارے اکاؤنٹس بنا لے, اور جب وہ سوشل میڈیا میں اس طرح ان ہوگا اور اس کی سروس بھی سوشل میڈیا کے تھرو جا رہی ہے, تو پھر وہ سوشل میڈیا کے نقصانات سے کیا بچ سکتا ہے؟ کہ اس کے پاس ہر ٹائم فیس بک بھی سکرول کے لیے ہے, ٹک ٹاک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, انسٹا بھی ہے, اور ان پلیٹ فارم پہ جو نیگیٹو سرگرمیاں ہیں, ظاہر ہے اس کا انٹریکشن پھر وہ ان لوگوں سے باہر نہیں ہوگا. فزیکلی وہ کہیں نہیں جائے گا, کہیں نہیں آئے گا, وہ ایک سیٹ اپ پہ بیٹھا رہے گا, گھر میں ہوگا, ویڈیو ریکارڈ کرے گا, اسی کے تھرو سارا کچھ کرے گا. تو کیا اس کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی؟ کیا اس کا سوشل سرکل ٹھیک رہے گا؟ کیا وہ سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس طرح کا کنٹینٹ ہوتا ہے, کیا وہ اس سے بچ پائے گا؟ مطلب یہ بھی تو ایک ڈومین ہے نا, اس کا کیا ہوگا؟ وقاص صاحب دیکھیں, سوشل میڈیا پہ وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ڈال رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ کام کر رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ اپنے لیکچر ڈال رہا ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کلائنٹ سے انٹریکشن کر رہا ہے. با مقصد سوشل میڈیا کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. نقصان دہ کیا چیز ہے؟ مائنڈ لیس سکرولنگ. نقصان دہ کیا چیز ہے؟ اسکرین ایڈکشن. نقصان دہ کیا چیز ہے کہ آپ مائنڈ لیسلی کسی بھی کنٹینٹ کو دیکھنے لگے ہیں. فار ایگزامپل, کنٹینٹ کریشن کے لیے کنٹینٹ پریپریشن کرنی ہے آپ نے, تو آپ نے تو پہلے ایک با مقصد کام کیا, دین آپ نے اس کو ترتیب دیا, دین آپ نے اس کی لینگویج کو ریفائن کیا, دین آپ اپلوڈنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کلائنٹ آپ سے رابطہ کر رہا ہے, آپ کلاسیں پڑھا رہے ہیں. آلریڈی آپ سارا ٹائم کیریئر کو دیتے ہیں, لیکن کسی بندے کی کمپنی میں جا کے اس کو سروسز دے رہے ہیں, وہ بھی آپ سے یہ کام کروا رہا ہے. جو لوگ کالجز میں پڑھاتے, اداروں میں پڑھاتے, یہ ان کے ایڈمیشن کمپین کی پوسٹ نہیں لگاتے, ان کی ویڈیوز نہیں لگاتے. تو جو سوشل میڈیا کا نقصان ہے اس کا با مقصد سوشل میڈیا کے استعمال سے کوئی تعلق نہیں. یا تو آپ کہیں نا کہ موبائل ہے نہیں ملک میں اور میں کہہ رہا ہوں موبائل خریدیں, موبائل ان کے پاس آلریڈی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کام کی بجائے اس کام کی طرف آئیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ با مقصد استعمال آف سوشل میڈیا معاشرے میں بہت مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. نمبر 2, آپ کہتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں آنا. بہت سارے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک فضول ہے, بٹ ٹک ٹاک پلیٹ فارم ہے. آپ یہ کہیں اس پہ جو کانٹینٹ آتا ہے زیادہ تر فضول ہے, نہ کنزیوم کریں, نہ دیکھیں نا. آپ اچھے والا کانٹینٹ ڈالیں, جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ ڈالیں. آپ مثال کے طور پہ آپ فریج بیچتے ہیں, آپ صرف اس کی ویڈیو بنا کے ڈالنا شروع کر دیں, یہ فریج ہے, یہ سیل ہو رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی. میں دوبارہ ایک بات بول رہا ہوں, پرابلم ہے کہ لا یعنی قسم کا کانٹینٹ بنانے کا, بے مقصد کانٹینٹ بنانے کا. آپ با مقصد کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اپنے کام کو لا رہے ہیں, اس سے اکانومی آ رہی ہے. دوسری بات, کیا سوشل میڈیا استعمال کا مطلب ہے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دیں؟ کیریئر پہ جو آپ ٹائم دیتے ہیں اس کا صرف ایک پورشن آپ نے سوشل میڈیا کو دینا ہے. مثلا 1 گھنٹہ سوشل میڈیا کو دیں, آپ ڈیلی کی 2-3 شارٹس, 2-3 ریلز اپلوڈ کریں, اسی سے تو آپ کا کلائنٹ آنا ہے, کسٹمر آنا ہے, پروڈکٹ سیلنگ ہونی ہے. تو بہت سارے نوجوان اس معاملے میں سٹک ہیں کہ ہم کیا کریں, اور وہ کمپنی اور جاب کا ویٹ کر رہے ہیں. اب آپ کا ایک سوال تھا بڑا پیارا, خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر کی وجہ سے آپ اپنے پوٹینشیل کو مینیفیسٹ نہ کریں, اور ساری عمر جو آپ کر سکتے تھے اگر وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ ڈپریشن میں رہیں گے. یعنی اگر آپ واقف ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کو پوٹینشیل کا بھی اندازہ ہے, آپ لوگوں کو دیکھ کے سوچتے
ہیں اس سے اچھا تو میں کر سکتا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے سے نہایت قابل سائیکولوجسٹ موجود ہیں, میرے اپنے جاننے میں موجود ہیں, پریکٹس نہیں کر رہے, کلائنٹ ان کے پاس نہیں آتا. کیا قابلیت کی کمی ہے؟ ہرگز کمی نہیں ہے. وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں, کچھ تو بائی چوائس کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. یعنی قابلیت ہوتے ہوئے کلائنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ میرا ایک سوال ہے, فرض کریں آپ سائیکولوجسٹ ہیں, آپ بہت قابل ہیں, کلائنٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ قابل ہیں؟ آپ سیشن دیتے ہیں, آپ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں, آپ ایڈکشن کو جانتے ہیں, آپ اس کے سولوشن کو سمجھتے ہیں, کیسے پتا چلے گا؟ طریقہ بتائیں مجھے. اگر وہ جو ریل سکرول کر رہا ہے اس میں آپ کی ریل آئے گی تو وہ کنیکٹ ہو پائے گا. تو آپ نے نوکری تو کرنی ہے نا, کام تو کرنا ہے, 12 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں, اپنے پوٹینشیل کو چانس دیا, اپنے پوٹینشیل کو پہچانا, اپنے پوٹینشیل کو کسی سروس سے لنک کیا. دیکھیں صرف پیسے تو نہیں کما رہے نا آپ, لیٹ سے آپ کا پوٹینشیل ہے انسانی نفسیات, تو اگر آپ سائیکولوجسٹ بن جاتے ہیں تو بہت سارے بندوں کے کام بھی تو آئیں گے نا, ساروں کے نہیں آ سکتا انسان کام. لیکن آپ اپنے حصے کا دیا بھی تو جلا رہے ہیں, دین پیسے آ رہے ہیں. ہاں پیسے بھی آتے ہیں. کیوں؟ جیسے سارے لوگ اپنی سروس سیل کرتے ہیں کمپنی کو, ادارے کو اور کسی کو, تو یہ ڈائریکٹ سروس سیلنگ ہوتی ہے. اب یہ صرف یہ سروس سیلنگ نہیں ہے. آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ سروس سیل کریں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جتنے بندے بھی سن رہے ہیں, کیا ان میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے؟ ہزاروں پوٹینشیل ہوتے ہیں انسان میں. اب یہ ڈی موٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ پوٹینشیل کی واقفیت کے بغیر, اس کو شارٹ لسٹ کیے بغیر, سروس جانے بغیر, پروموشن کیے بغیر آ جاتے موٹیویٹ ہو گئے. اب خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نا آن لائن کام شروع کر دیں, آپ کہیں نہیں اس میں نقصان ہو جائے گا, اور یعنی ابھی کچھ کیا نہیں ہے, یہاں بیٹھ کے اس کام میں ہونے والے نقصان کو سوچ کے آپ نے کام روک لیا. خوف کا کیا حل ہے؟ خوف کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ رائٹ ایکشن ہے, آپ سٹیپ لے لیں. اب کچھ لوگ جو ہے وہ خوف کے بارے میں, یا خوف کیسے قابو پا سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس خوف پہ قابو نہیں پا سکتے. شاید کہ بچپن میں ان کی اس طرح کی گروتھ یا اس طرح کی نشو نما نہیں ہو پائی کہ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتے ہیں. ایک ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ اٹھانے میں ان کو ہزاروں پیچیدگیاں نظر آتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اس سے ایک انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ بندے جو انیشیٹو نہیں لے پاتے, سٹیپ نہیں اٹھا پاتے, قدم نہیں اٹھا پاتے, اپنے پوٹینشیل کے مطابق فیصلے نہیں کر پاتے, اپنے سچ پہ کھڑے نہیں ہو پاتے, یہ وہ بندے ہیں جن کا کانفیڈنس بچپن میں خراب ہو گیا ہے, جو لو سیلف اسٹیم میں ہیں, جن کی نفسیات خوف کی نفسیات ہے, جو کیا برا ہو سکتا ہے, کیا غلط ہو سکتا ہے, کیسے نقصان ہو سکتا ہے, کیا مسئلہ آ سکتا ہے, اس کو اتنا اوبسیس کرتے ہیں کہ وہ یہ کر ہی نہیں پاتے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ جی یہ ہوتا کیوں ہے؟ نمبر 1, جس بچے کے فیصلوں کا, اوپینین کا, چوائسز کا احترام نہیں کیا گیا. میں ماننے کو نہیں کہہ رہا, غلط بات ماننے کی بات نہیں ہو رہی. اگر ان کے فیصلوں کا, ان کی چوائسز کا, ان کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دیا گیا, ان پہ اعتماد نہیں کیا گیا, جس بچے کو ججمنٹل ماحول میں رکھا گیا, جس بچے کے ٹوکنے والے زیادہ تھے, سمجھنے والے تھوڑے تھے, جس بچے کو اپنی مرضی کے سبجیکٹ رکھنے نہیں دیے گئے, جس بچے کے شوق سے واقف ہوئے بغیر اسے کسی سبجیکٹ میں دھکیل دیا گیا ہے, یہ بچے بہت حوالوں سے نفسیاتی طور پہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ بچے اگر جوانی میں مطلب میچور ہوتے ہیں تو ان کو پھر اگر اچھا ماحول بھی مل جائے, وہ والا ماحول جو انہوں نے ٹاکسک ماحول اپنی گزارا ہوتا ہے بچپن میں, تو اب اگر ان کو اچھا ماحول مل رہا ہے تو کیا اس اچھے ماحول سے یہ ٹھیک نہیں ہو پاتے کہ کیا ان کی وہ بچپن کی وہی ساری چیزیں ان کو ساری زندگی ڈسٹرب کیے رکھیں گی؟ صاحب آپ ایک بات سمجھیے گا, بہت سارے بندے کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا تو میں یہ بن گیا, یہ ہوا تو یہ بن گیا. اور یار 20 25 30 سال کے بعد یہ باتیں تو نہ سنائے نا, میرے ساتھ یہ ہوا تو یہ ہو گیا. میرے سوالوں کے جواب نے پہلے یہ سارے سننے والے بھی, کیا اپنے برین پہ کام کرنے کا, اپنے مزاج پہ کام کرنے کا, اپنے خوف پہ کام کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے, 100% ممکن ہے. نیورو پلاسٹیسٹی بتاتی ہے کہ برین تو ری وائر ہو جاتا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی بتاتی ہے کہ خوف اوور کم کیا جا سکتا ہے. طیب صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ہم تو ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب ہم آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں. دیکھیں معاشرے کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے, معاشرہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کس کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. میں 1 منٹ پچھلی بات مکمل کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا, تو علم حاصل کریں نا بھائی. زندگی گزارنے کے لیے شعور درکار ہے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بڑا ہونے کے بعد شعور اور علم حاصل کرنے کا کیا بندوبست کیا؟ میں ڈگری کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ شعور جو تمہیں تمہارے مسئلوں سے واقف کرے, تمہیں تمہاری ایڈکشن سے واقف کرے, تمہیں تمہاری امپلسز سے واقف کرے, تمہیں تمہارے کمپلسو بیہیویئر سے واقف کرے, تمہیں تمہارے ایگریشن سے واقف کرے, تمہیں تمہارے محرومیوں سے واقف کرے. اور واقف ہونے کے بعد وہ ایکسکیوزز نہیں بنانے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا, میرے ساتھ برا ہوا, یہ کہانی سنانے لگ جائیں, برین میں سنانے لگ جائیں, اور یہ مان لیں کہ اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. بالکل بھی نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا, پہلا سوال یہ ہے, کیا انسان کے پاس اپنے ذہن کو بدلنے کا, اپنے
ذوق کو بدلنے کا، اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے کا اختیار ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے. میں ابھی آپ کو علم دوں گا، اس علم کی روشنی میں آپ کے اپنے بارے میں فیصلے بدل جائیں گے. طیب صاحب کیوں پھر لوگ ساری زندگی ایک ہی جاب میں رہتے ہیں، وہ گرو نہیں کر پاتے؟ لوگوں کی ساری زندگی ایک ہی شہر میں گزر جاتی ہے، ایک ہی گلی اور ایک ہی محلے میں گزر جاتی ہے، وہ اپنے محلے سے باہر نہیں نکلتے. تو پھر ہجرت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر وہاں ہی پڑے رہنا ہے تو ہجرت کیا ہوتی ہے؟ پھر مائگریشن کیا ہوتی ہے؟ ایون انٹلیکچوئل مائگریشن کرنی ہوتی ہے، دلی کی مائگریشن کرنی ہوتی ہے، جگہ کی مائگریشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. زندگی یعنی اسٹیٹک لائف نہیں ہے، ڈائنامک لائف ہے. لیکن لیٹ می کمپلیٹ پرانا پوائنٹ. تو میں نے کہا کہ کیا انسان کے لیے، یعنی جیسا انسان ہے، کیا انسان کے لیے ممکن ہے خود کو بدلنا، مزاج کو بدلنا، ایکشن کو بدلنا، چوائسز کو بدلنا؟ ہاں ممکن ہے. ڈر کے باوجود جب آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ڈر جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا تو ڈر ختم ہونے لگ جاتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں. دوسری بات، کیا ہمارے میں اہلیت رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کر سکیں، ہم اپنا مزاج بدل سکیں، ہم اپنی چوائسز بدل سکیں؟ کیا غصے پہ کام نہیں کیا جا سکتا؟ کیا حسد پہ کام نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ڈیسیژن میکنگ کو سیکھا نہیں جا سکتا؟ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم پرانے مسئلے ریزالو کیے بغیر جسٹ نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب نتیجے نہیں ملتے، فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو سکھانے والے کو گالیاں دیتے ہیں. اب جس کو گھر میں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے تو فیملی والے جب باقی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. میں تیسرا پوائنٹ اس سے لنک کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا تیسرا پوائنٹ یہ تھا، کیا ہمارے مسئلے پہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ہرٹ کو ڈیل کرنا میری یعنی 30 سال والا بندہ یہ کیوں بتا رہا ہے میں ہوں ہی ایسا؟ تم اپنے مزاج کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ یہ وہ بندے ہیں جو سمجھتے ہیں دوسروں کی وجہ سے میں بیمار ہوں. دوسروں کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ نے اپنی وجہ سے ہونا ہے. وہ ہیں دوسروں نے غلطیاں کی ہیں، کیا کریں؟ مار دیں ان کو؟ کیا کریں؟ بیمار رہیں؟ کیا کریں؟ وکٹم بن جائیں؟ یہ سارے بندے احساس مظلومیت میں چلے جائیں گے. اب آپ نے پوچھا کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے اور وہ کیا کرے؟ غصے کی ذمہ داری اس کی ہے. ہاں علاج کرائے. مثال کے طور پہ غصہ قابو نہیں ہوتا، اگر غصہ قابو نہیں کیا جا سکتا تو آپ کی لائف میں ٹریجڈی آئے گی. مثلا جس بندے کا مزاج ری ایکٹیو ہے وہ ٹریجڈی پیدا کرے گا. بھلا کیوں؟ اب غصے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا برین چھوٹی سی بات کو میگنیفائی کر لیتا ہے اور آپ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کا برین اسے بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو اگر آپ کا امیگڈیلا ہائپر الرٹ ہے یا آپ ٹریگریبل ہیں یا چھوٹی سی بات آپ پرسنل لے لیتے ہیں، لوگوں کو فیڈ بیک کوئی دے نا. مثلا کوئی میرے لیکچر پہ کمنٹ کرتا ہے کہ آپ تو خود سائیکو ہیں، مثال کے طور پہ، یہ اس کی اوپینین ہے، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ دیکھیں غصہ انہیں کیوں آتا ہے، یہ اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں. بھائی آپ اپنا کام کریں، پوٹینشیل کے مطابق زندگی گزاریں، رائٹ ایکشن کریں. کوئی پسند کرے گا، کوئی ناپسند کرے گا. یہ ان کی چوائس کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوتی نہیں ہے، یہ غصے میں آ جاتے ہیں. جو دوسروں کی چوائسز کو یعنی دوسرے کو اس کے مطابق جینے نہیں دیتا اور اس کی چوائسز کو پرسنل ایشو بنا لیتا ہے تو یہ غصے میں ہی رہے گا. پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے غصے پہ قابو پانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے قابو پانا ہے، علاج میں چلے جائیں. آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، کتابوں سے سیکھ لیں، یوٹیوب سے سیکھ لیں. اچھا بہت سارے بندے اپنے غصے پہ کام کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ بس آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیشن لیں. او بھائی اپنے غصے پہ کام کرو، مجھے چھوڑو. اگر آپ ہر بات پرسنل لے لیتے ہیں، آپ ہر بات دل پہ لے لیتے ہیں، آپ ہر بات کے اثر میں آ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس اثر سے نکالنے والا کام کیوں نہیں کرتے؟ بجائے بتاتے رہنا تم نے کیوں غصہ دلایا، تم نے، اس نے رائے دی ہے، اس نے فیڈ بیک دیا ہے، اسے جو لگا ہے اس نے وہ کہا ہے، وہ غلط کہا ہے. بٹ تم پرسنل ایشو کیوں بنا رہے ہو؟ تمہارا اس پہ کنٹرول ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول ہے؟ اچھا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. معاشرے میں کیا کیا ٹھیک ہونا چاہیے، معاشرے میں کیا کیا خراب ہو رہا ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں سارا دن. تو میں نے 3 باتیں کہی. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کر سکے؟ بھائی 100% ممکن ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا تو آپ تو ایفرٹ ہی نہیں کریں گے. پھر آپ بلیمز کا شکار ہو جائیں گے. آپ زمانے سے شکایت ہوگی، آپ کو اپنے آپ سے ہوگی، خدا سے ہوگی، امی ابو سے ہوگی. شکایت کی نفسیات آپ کو جسمانی طور پہ بیمار اور تباہ کر دے گی. تو اب رہ گئی بات کہ معاشرے کو نہیں پتا کس لیے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. یہ صرف ہم نہیں کر رہے، بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ 20 25 30 سال کے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابو نے یہ کیا اور امی نے یہ کیا، بھائی جان غلط کیا. ٹھیک ہو گیا، ان کا کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے جانے انجانے میں. کیا امی ابو آئیڈیل ہوتے ہیں؟ کیا آپ آئیڈیل اولاد ہیں؟ کیا آپ آئیڈیل امی ابو بنیں گے؟ لیکن آپ کا کام تھا امی ابو کے عمل جج کرنا نہیں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے 25 سال کی عمر میں امی ابو سے کیسے بیہیو کیا، تم نے رسپونڈ کیسے کیا، تم نے ڈیل کیسے کیا، تم نے بدگمان ہوئے بغیر ان کے اثر سے باہر نکل کر ان کی مدد کیسے کی. وہ کوئی خدا تھوڑی نہ ہے، وہ کوئی آئیڈیل تھوڑی نہ ہوتے ہیں. ہاں آپ نے ان کی عزت کی کہ نہیں کی، قدردانی کی کہ نہیں کی، احترام کیا کہ نہیں کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت برا سلوک کیا. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں نا،
اپنے آپ کو اس کے برے اثرات سے بچا لیں، ان کو معاف کر دیں۔ جب میں کہتا ہوں ان کو معاف کر دیں، کہتے کیوں؟ آئے میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ جب طیب صاحب یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں یا ایز اے مسلم اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پیرنٹس کو معاف کر دیں، مطلب یہ تو ایک ویسے جملہ ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ پیرنٹس کو معاف کر دیں، مطلب ہم نے ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ کی ہیلنگ تب ممکن ہے کہ جب انہیں بلیم دینے کی بجائے یہ انڈرسٹینڈ ضرور کریں کہ ان کے کس رویے سے آپ کے برین پہ کیا اثرات ہوئے، پھر انہیں معاف کریں۔ چونکہ معاف نہ کرنے والا، دیکھیں آپ انہیں کہتے ہیں وہ ٹاکسک ہیں، معاف نہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب آپ نیورو سائنس سے پوچھ لیں، مجھے چھوڑیں۔ ریزینٹمنٹ دل میں رکھنے والا، انفرگیونگ بندہ، بلیم دینے والا، ہیلدی نفسیات پہ ہوتا ہے کہ ان ہیلدی پہ ہوتا ہے؟ مثلا آپ دل میں ریزینٹمنٹ رکھتے ہیں، آپ کی باڈی میں کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے، آپ انفرگیونگ ہیں، آپ کی باڈی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کے فزیکل آرگن ڈیمیج ہوتے ہیں، کڈنی اور سٹمک ڈیمیج ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں معاف کرتے ہیں تو آپ نے تو آئیڈیل کنڈکٹ دکھایا نا۔ اچھا اگر آپ انفرگیونگ ہیں اور آپ ریزینٹمنٹ اندر رکھتے ہیں تو جب آپ امی ابو بنیں گے، آپ تو انفرگیونگ امی ابو ہیں، تو بچہ رائٹ ویلیو کیسے سیکھے گا؟ تو آپ کون سے صحیح امی ابو بنے ہیں؟ یعنی اب ایک بات سمجھیے گا، وہ تمام بندے جو دوسروں کی چوائسز کو جج کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم کیوں نہیں کرتے، تم نے پہلے کیوں نہیں پڑھایا، تم نے سکول کیوں نہیں بھیجا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، خود بھی سفر کریں، خود بھی ہرٹ ہوں گے، دوسروں کو بھی ہرٹ کریں گے۔ دوسرا بندہ، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہیلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب میں ٹراما کے اثرات سے نکل کیسے سکتا ہوں؟ برین بایولوجیکلی بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ مائنڈفلنس کریں، گریٹیٹیوڈ کریں، پرسپیکٹیو چینج کریں، آپ فرگیونیس کر کے دیکھیں، کیا برین بایولوجیکلی چینج نہیں ہوتا؟ کیا سیروٹونن نہیں پیدا ہوتا؟ ڈوپامین نہیں پیدا ہوتا؟ میموری نہیں بہتر ہوتی؟ پری فرنٹل کارٹیکس نہیں ریپیئر ہوتا؟ باڈی کے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں؟ اچھا کمپلیننگ مائنڈ سیٹ والے کے سیلز کے کیا حالات ہوتے ہیں اور شکر گزار بندے کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ ماضی میں بہت سارا کچھ اچھا بھی ہوا ہے۔ مثلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس برے بیہیویئر کو پہچانے نہیں، لیکن آپ اپنے برین کا جائزہ لیں کہ یہ صرف کیا برا ہوا ہے، کیا غلط ہوا ہے، کیا نہیں ملا کا رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو تم ریکور ہو جاؤ گے اس سے۔ ماضی میں مطلب تمہارے جو حالات تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، کون تمہیں کھلاتا پلاتا نرچر کرتا نہاتا دلاتا رہا ہے؟ ہاں کچھ معاملات میں ان کے رویے کی وجہ سے نفسیاتی نقصان ہوا ہے کہ ہو گیا، حل کرنا ہے یا اس نقصان کا رونا ہے، ایک بات چوز کر لیں۔ انڈرسٹینڈ کرنے کی حد تک ٹھیک ہے کہ ایسا کیوں ہوا، بٹ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے بلیم دینا ہے پیرنٹس کو اور معاشرے کو اور کلچر کو اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 20-25 سال سے بعد یہ باتیں نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد یہ باتیں ہوتی ہیں پھر میں نے کیا میں وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہو گیا یا میں نے خدا کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا، اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کیا، اپنے ہرٹ سے خود کو نکالا۔ یہ امکانات کی دنیا ہے، آپ اپنی ڈیسٹنی بدل سکتے ہیں۔ عمل کا اختیار جب تک ہے آپ کو مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے۔ 30 سال کی عمر میں آپ آ گئے ہیں، اب تو پاور آپ کے پاس ہے، اب آپ اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ کیا فیصلے کیے، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا سمجھا؟ اگر طیب صاحب مینٹل ہیلتھ ہی نہیں ٹھیک، مطلب آپ کے ساتھ جو بچپن میں سلوک ہوا یا جس ٹراما سے آپ بچپن میں گزرے، کیا آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ 25 سال یا 30 سال کی عمر میں آپ اپنے ڈیسیژن خود لے لیں، آپ اچھے ڈیسیژن لے لیں، آپ ایسے ڈیسیژن لے لیں جو پازیٹیو ہوں، جو آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میری نفسیاتی صحت ٹھیک نہیں ہے اور میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا، تو پہلی چیز کیا اسٹڈی کرنی چاہیے کہ میں ڈیسیژن کیوں نہیں لے سکتا؟ تو پتا چلے گا جی ٹراما ہے اور برین خراب ہو گیا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ پھر یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ فیصلہ نہیں لے سکتے تو اس بارے میں سیکھنا، سمجھنا اور علاج کروانا شروع کر دیں کہ میری فیصلہ کرنے کی طاقت کیوں خراب ہے، بھلا کیوں خراب ہوتی ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے سکول میں، کلچر میں، ماحول میں، گھر میں، انجانے میں یا جان بوجھ کے، جس بھی وجہ سے سلوک ہوا ہے، خاص قسم کا سلوک ہے، ہم اسے بیان بھی کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیلف اسٹیم تباہ ہو جاتی ہے۔ اب دو آپشن ہے کہ تمہاری وجہ سے سیلف اسٹیم تباہ ہوئی، پھر بڑے ہو کے تمہاری وجہ سے سیلف اسٹیم تباہ ہوئی، تمہاری وجہ سے سیلف اسٹیم تباہ ہوئی، تو ٹھیک ہو جائے گی اس طرح۔ اب جا کے سرچ کریں سیلف اسٹیم ری بلڈ کیسے کرنی ہے، خود سے کنیکشن کیسے بنانا ہے، خوف سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بچے جن کو مینٹل ہیلتھ کا نہیں پتا اور یہ سرچ نہیں کر سکتے اور یہ جان نہیں سکتے، اب جی کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ روبلاکس کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ دوسری ویب سائٹس کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ معاشرے کے ٹرینڈز کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ بیگ اچھا کہاں سے ملتا ہے وہ کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ اپنے کپڑے کہاں سے لینے ہیں وہ کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ لیٹسٹ فیشن کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ ایشوریہ رائے کے پورے خاندان کا کیسے پتا چلا ہے ان کو؟ مانا کہ نفسیات خراب ہو گئی ہے، جس وقت شعور حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے اسکپ نہ کریں۔
جس کو جس وقت ریئلائزیشن ہو جائے وہ واپس آ جائے. اگر کسی کے حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ ان فیکٹرز پہ کام کرے کہ کل کو تو حالات پیدا ہو نا. 25 سال کے آدمی کو کیا براؤز کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا؟ مثال کے طور پہ اس لیکچر کو سن کے جو کہے گا کہ مجھے نہیں مل رہا، اس کو تو مل رہا ہے نا، وہ سن نہیں رہا. دو طرح کی نفسیات ہوتی ہے. نمبر 1، میں کیا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کیا برا ہوا، اس پہ فوکس کریں. آپ بے بس فیل کریں گے، لاچار فیل کریں گے، اپنا آپ مظلوم فیل ہوگا، تو پھر آپ سوچیں گے کہ کیوں ایسا ہے، تو پھر آپ کسی کو ولن بنا دیں گے. اب آپ اسے کہیں گے تم ٹاکسک ہو، تم نارسسسٹ ہو. ہوتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ احساس مظلومیت میں چلے گئے تو آپ جن مسئلوں کا شکار ہوں گے وہ بھی تو بیماری ہے نا. وہ ایک مسئلے کا شکار ہے، وہ نارسسسٹ ہے. تم کیوں احساس مظلومیت میں ڈوب رہے ہو؟ تو ایک اپروچ ہے کہ حالات کے نتیجے میں احساس مظلومیت کا شکار ہو جانا. دوسرا، میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا، لوگ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. تم علم حاصل کر سکتے ہو. تم برے حالات میں رہتے ہوئے صحیح فیصلے کیسے کرتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مرضی ماضی میں ہوا ہے، ماضی کو ریسپونڈ کرنے کا اختیار آج بھی آپ کے پاس ہے. مثلا ماضی سے راضی ہو کے مستقبل پہ فوکس کرنا ایک چوائس ہے. دوسری چوائس، ماضی میں یہ کیوں ہوا، ماضی ایسے نہ ہوتا، ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا، ویسے ہوتا. وکٹم مینٹیلٹی میں ٹریپ ہو جائیں گے. ہیلدی نفسیات کیا ہے؟ برا ہوا وہ یہ اکنالج دیٹ، آپ پین سے گزرے وہ یہ اکنالج، وہ چھوٹا تکلیف نہیں ہے، بٹ اس زخم کو اپنی آئیڈینٹی بنانا ہے یا امکانات میں رہ کے نئی زندگی پیدا کرنی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر انسان چوائسز بدل لے، مثال کے طور پہ آپ ایک خاص طرز کے کپڑے پہنتے ہیں، کل سے آپ نئی طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتے کیا؟ آپ لیٹ سے گوشت کھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پیزا، برگر، شاورما ایکسیسو ہو گئے ہیں، ایکسیسو کھا رہے ہیں، یا آپ سکرین کے ایڈکٹ ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سکرین برین کو تباہ کر دیتی ہے. کیا ہم یہ چوائس نہیں کر سکتے کہ میں سکرین ٹائم کم کروں اور گراؤنڈ میں ٹائم زیادہ گزاروں؟ یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سکرین ٹائم اور یہ ریلز کا جو طوفان ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے، مطلب مجھے پتہ ہے کہ ریلز اب دیکھوں گا 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، جتنا بھی، اور لوگ دیکھتے ہیں اور بڑا ایکسیسو یوز کرتے ہیں اس چیز کو. اب آپ خواتین کو دیکھ لیں کہ رات کو تھک کے بچوں کو سلا کے سارا پورا گھر کا انتظام کر کے، تو اس کے بعد خواتین جو ہیں وہ موبائل پہ جو ہے نا وہ ساری رات یا 1، 2، 3 بجے تک جو ہے وہ ریلز دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ مطلب اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ دن میں پیرنٹس بچوں کو روکتے ہیں موبائل سے، بچوں کو روکتے ہیں ریلز سے، خود وہ ریلز دیکھ رہے ہیں اور ساری رات دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، پیرنٹس کے اپنے ایموشنل پین ان کے ساتھ ہیں، ان کے اپنے ہرٹس ان کے ساتھ ہیں، وہ خود زیادہ تر وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہیں، وہ خود زیادہ تر شکایت کی نفسیات میں ٹریپ ہو چکے ہیں، وہ خود بچوں کے ساتھ جیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے بچوں کا برین تباہ ہوتا ہے. یہ سارے کام ان کو اپنے اوپر کرنے پڑیں گے جب وہ خود ایموشنل پین میں ہے. سکرین سے نا آپ کو انہیلدی ڈوپامین آ رہا ہے، کانسٹنٹ سٹیمولیشن مل رہی ہے، برین انگیج ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو یہ ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب برین کے کچھ خاص پیٹرن بن گئے کہ وہ 10 سال سے موبائل یوز کر رہے ہیں، 10 سال سے وری کا شکار ہے، وری بھی کورٹیسول پیدا کر رہا ہے، وہ کمپلیننگ مائنڈ سیٹ کا شکار ہے، وہ چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. جب صرف علم آتا ہے نا کہ یہ سب غلط ہے تو بندہ نکل کوئی نہیں آتا، کیونکہ انکانشیسلی برین کا بڑا گرپ ہوتی ہے، تو دل کرتا بھی رہے، برا لگتا بھی رہے، اچھا لگتا بھی رہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمیں ہیلدی چوائسز کرنی چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے میرا دل کیا کرتا ہے؟ اور دل آپ کا اس وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ آپ کا برین وائر ایسے ہوا ہوا ہے، تو وائرنگ چینج کرنی ہے تو چوائسز چینج کریں. چوائس کیسے چینج ہوگی؟ مثلا بچے کو آلٹرنیٹو دیں. کیا آپ واک کرنے جاتے ہیں؟ کیا آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں؟ کیا آپ رننگ کرتے ہیں؟ کیا آپ سپورٹس کرتے ہیں؟ کیا آپ بورڈ گیم جو کھیلتے ہیں؟ کیا آپ فری ٹائم وری اور موبائل کے بغیر اکیلے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، بچے کو آپ ایڈکشن سے نہیں بچا سکتے. اگلی بات، پیرنٹس یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور خاتون خانہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں، کتنے بچوں کو سنبھالوں، کس کو سنبھالوں. اور مرد جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن باہر ہوتے ہیں، انہوں نے کمانا ہے تو گھر کا نظام چلنا ہے. تو
ان میں بچوں کے ساتھ جو وقت گزارنے والا ٹائم ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ صبح صبح جب بچوں کو اٹھایا جاتا ہے یا خود انسان اٹھتا ہے وہ والا ٹائم زیادہ سوٹیبل ہے بچوں کے لیے، یا رات کو آ کے اب یہ ہوتا ہے کہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، اب پیرنٹس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، وہ اپنی اپنی جاب پہ انہوں نے بھی جانا ہے، اسی طرح جب بچوں نے آنا ہے تو پیرنٹس نے اپنی جاب پہ ہی ہونا ہے، پیرنٹس نے یا ماں نے یا باپ نے جو ہے وہ رات کو آنا ہے اپنی جاب سے فری ہو کے۔ تو اس کہنے کی سچویشن میں بچہ کہاں جائے گا؟ اور اگر بچہ حوالے ہے رشتہ داروں کے، بچہ خالہ کے پاس ہے، بچہ آنٹی کے پاس ہے، بچہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہے اور پیرنٹس غائب ہیں، پیرنٹس کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ انکم جنریٹ کرنی ہے۔ انکم کیوں جنریٹ کرنی ہے؟ کیونکہ ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے نا اس کی طرف جانا ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، ساری آسائشیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کے جو بچے ہیں وہ تو بیچ میں ادھر ادھر، کبھی خالہ کے پاس، کبھی پھپھو کے پاس، کبھی دادا کے پاس، تو یہ کنیکشن کیسے بلڈ ہوں گے؟ اور اس سچویشن میں جو بچہ پلے گا وہ پھر کیا پروڈکشن ہمارے سامنے آئے گی؟ یہ جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس جاب کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اچھا جاب بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ جو پیدا کی ہیں وہ، اب آپ ایک بات سمجھیے گا، جاب تو ضروری ہے نا، انکم آئے گی، تو ظاہر ہے اولاد اس سے فیسلٹیز ہوں گی۔ نہیں تو اولاد کی جو برین ہی نہیں ڈیولپ ہوتا، آپ ہاں تو ایموشنلی، وہ ہمارا تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، دادی کے پاس رہے گا، خالہ کے پاس رہے گا، پھپھو کے پاس رہے گا، کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو سب اس کو کھلائیں گے بھی، پیار بھی کریں گے۔ پہلے آپ ایک بات سمجھیں، اگر آپ کے پاس جاب کی وجہ سے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو ایک خاص عرصے کے بعد آپ جاب کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ یعنی جاب کو جو آپ نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے، جاب کے قابل رہنے کے لیے جسمانی اور نفسیاتی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل۔ اب یہ جتنے مرضی مصروف ہیں، اب آپ آئیں ان کی روٹین کی طرف، 5 بجے آپ آگے گھر، 6 بجے آگے، اچھا سوتے یہ 12 بجے ہیں، سٹیٹس دیکھ لیں 12 بجے اپلوڈ ہوتا ہے، 6 سے 12 بجے تک انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، اگر ان کی جاب کا ٹائم ہے 10 بجے تو یہ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ ظاہر ہے 10 بجے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں گے۔ اچھا فرض کریں جاب والے ان کا ٹائم کر دیں 8 بجے، پھر یہ کب اٹھتے ہیں؟ ارلی اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب 10 بجے اٹھ رہے تھے یہ 8 بجے بھی اٹھ سکتے تھے۔ اب آپ فرض کریں وہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں 7 بجے، یہ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 7 سے جب پہلے۔ آپ جاب کے لیے 6 بجے اٹھ سکتے ہیں تو صبح سکول سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، باہر نہیں جا سکتے، واک نہیں کر سکتے، سپورٹس نہیں کر سکتے، والی بال نہیں کھیل سکتے۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی نہیں کھیل سکتے، نہ کھیلیں، لیکن اس کا ایک انجام ہے جو آپ بھی قیمت دیں گے، اولاد بھی قیمت دے گی۔ پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بزی رہتے ہیں، مجھے بتائیں اگر انہیں بریک دے دی جائے، آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ انہیں 3 منتھ کی چھٹی دیں، بڑی ایمانداری سے آبزرو کریے گا کیا ان 3 مہینوں میں یہ اولاد کو اویلیبل رہے ہیں یا موبائل کو اویلیبل رہے ہیں؟ یہ کوئی اور کام شروع کر دیں گے۔ ابھی تو لگتا ہے نا ہم بزی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات، جو بندہ 8 اور 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد کسی قابل نہیں رہتا، یہ آلریڈی مینٹلی اور فزیکلی اپسیٹ ہے، جس کی 8 گھنٹے سو کے نیند نہیں پوری ہو رہی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بندے جاب کی وری کا شکار ہیں، جاب کا شکار نہیں ہے۔ طیب صاحب ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، بتائیں ہم نا۔ نے گیس کے بل دینے ہیں، بجلی کے بل دینے ہیں، ہم ایک مرد کے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، سر وہ مرد، اولاد، ایک بچے کو گرو اپ کرنا، اس کی نشو نما کرنا، ہر حوالے سے، ہر طریقے سے، ہر ٹائم تو اویلیبل نہیں ہے مرد گھر میں ہر یا ٹائم فادر گھر اویلیبل میں۔ ہونا بھی نہیں ہے۔ میں کوئی انٹرٹینر یا مداری بننے کو نہیں کہہ رہا اولاد کے لیے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے اپنی ہیلتھ کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے تو بچہ بھی ساتھ کرے گا، آپ نے ہیلدی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ساتھ وہ بھی کرے گا، آپ صبح اٹھ کے مسجد جاتے ہیں تو وہ بھی تو جائے گا نا۔ تو میں کیا جاب کی امپورٹنس گھٹا رہا ہوں؟ نہیں۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی کہ بل دینے، یہ دینا وہ دینا، تو بھائی جیسے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بل آپ نے کس کے لیے دینے؟ اپنے لیے دینے نا، آپ رہیں گے ہی نہیں تو بل کس کے لیے دیں گے؟ مرد وری میں رہتا ہے، میں یعنی ایک ہے کہ میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں، ایک ہے کہ میں وری میں رہتا ہوں۔ ایک بات، اس وری کا ذمہ دار کون ہے؟ وری کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا مرد نے کبھی یہ تجزیہ کیا ہے کہ میری فائنینشیل مینجمنٹ کیسی ہے؟ اگر 5 لاکھ کمانے والا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خرچے نہیں مینج ہو رہے اور اس کی 8 لاکھ سیلری ہو جائے تو بھی نہیں مینج ہو رہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی امپلسز پہ کنٹرول نہ رکھتا ہو سکتا ہے فائنینشیل مینجمنٹ خراب ہو سکتا ہے اس کی ایڈکشنز ہو جہاں پیسہ صرف ہو رہا ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں گاڑیاں اپڈیٹ کر کے پھر رہا ہو۔ کیا آپ اپنی بنیادی اور اہم ضروریات پہ لگا رہے ہیں
اچھا ہو سکتا ہے آپ لگژری اور پلاٹوں اور گاڑیوں کے چکر میں اکانومی کر رہے ہیں اور پھر آپ بچوں کو اگنور کر رہے ہیں. اگر تو آپ کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہو رہی پھر تو ہو گئی مجبوری. اس مجبوری میں بھی بچے پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. فار ایگزامپل آپ لیٹ سے میں 4 سال کا ہوں, مجھے چھوڑ جاتے ہیں گھر, مجھے اویلیبل نہیں ہے, میرا برین ڈیولپ نہیں ہوتا, فیملی میں میرے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, ڈرا دیا جاتا ہے, مجھے دھمکا کے رکھا جاتا ہے, مجھے مارا جاتا ہے, مجھے غذائی قلت ہو جاتی ہے, میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, میری کہانی سننے والا کوئی نہیں ہے, میں ایموشنلی ان اویلیبل ہو جاتا ہوں. اور آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک نئے پلاٹ کے پیسے اکٹھے کر رہے تھے جبکہ فوری پلاٹ چاہیے بھی نہیں تھا. میری اس حالت اور اس کے آنے والے مستقبل کے نتیجوں کا کوئی ذمہ دار ہوگا؟ نمبر 1 بات, پیسہ تو بہت امپورٹنٹ ہے نا, پر کس قیمت پہ کما رہے ہو؟ آپ گردہ بیچ کے پیسہ لینے کو تیار ہیں, آپ خراب دل کے بدلے پیسے لینے کو تیار ہیں, لیکن جو لائف سٹائل ہے اس سے یہی پیدا ہوتا ہے. میں پیسے کمانے سے روک نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس لائف سٹائل کا آپ شکار ہیں اس سے ڈیزیز پیدا ہوتی ہے. دوسری بات, آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہفتے کے نا ورک آورز نکال کے کاغذ پہ لکھیں, باقی آورز کے بارے میں جسٹ چھاتی مار کے دیکھیں میں کیا دیکھتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو پیرنٹ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی بھی وائرل ٹرینڈ کے بارے میں ان سے پوچھیں. یعنی آج کل سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, صبح شام ریلز دیکھ رہے ہیں نا, رات کو 12 بجے تک ریلز دیکھ رہے ہیں, رات کو 12 بجے تک ریلز دیکھ رہے ہیں. اس چیز پہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جاب سے آزادی ہو, فائنینشیل فریڈم ملے؟ جب بچے سو گئے ہیں تو کیا کرتے رہے ہیں؟ زیارتیں کرتے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں؟ اچھا ان کو بتائیں کہ یار آپ تو بڑے قابل ہیں, آپ کوئی کام کر لیں, میں جاب سے تھک کے آتا ہوں. کیا ریل دیکھنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے؟ نہیں جناب, اسکیپ ملتا ہے, وقتی طور پر ڈوپامین آتا ہے. سکرین آپ کے نروز کو تھکاتی ہے, اوور یوز آف سکرین آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو افیکٹ کرتی ہے, ڈیسیژن میکنگ کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کا موڈ اریٹیبل رہنے لگ جاتا ہے. جب تک اسے ڈوپامین نہ ملے موڈ ریگولیٹ ہی نہیں ہوتا. ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک خاص فیکٹر ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جو جاب کرتی ہیں اور جاب پہ جانے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو بیبی سینٹر میں یا بیبی کیئر میں چھوڑ دیتے ہیں, یا کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیتے ہیں, یا کسی اپنے جاننے والے کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیا اس چیز کا کوئی اثر ان کو زندگی میں ہوگا مستقبل میں؟ یا تو وہ معصوم ہیں یا وہ جاہل ہیں. دیکھیں میری بات نہ مانیں, یہ پڑھ کے دیکھیں نیورو سائنس آف پیرنٹنگ کو, کہ پیرنٹ جو ہیں مدر یا فادر بچے کو سینٹر پہ چھوڑا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کے ذوق ڈیولپ ہو جاتے ہیں خاص قسم کے. بچے کو وہ کسی ایسے کام سے بہلا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس کے برین کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بچے کو ٹائم پہ نیوٹریشنل ویلیو نہیں دی جا رہی. شروع کے ایئرز میں اس کے برین کے ڈیولپمنٹل ایئرز ہیں, پھر بچے کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو بچہ جب ہرٹ ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ برین میں چلا جائے گا, اوور تھنکنگ کرتا رہے گا, ایگریشن شو کرے گا. موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بھائی, انگزائٹی پیدا ہوتی ہے, ڈپریشن جو پیدا ہوتا ہے, سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہاں چھوڑا تھا بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا. آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کانفیڈنس ہے؟ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کسی بھی نیگیٹو اوپینین سے میں ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ پتہ کس چیز کو کانفیڈنس سمجھتے ہیں؟ وہ تو ٹھک جواب دیتا ہے. یہ ریئیکٹیو نیچر ہے, یہ کانفیڈنس نہیں ہے. وہ تو آگے سے جواب دے دے گا وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, وہ بدتمیز ہے. اب طیب صاحب کچھ مائیں کہتی ہیں کہ جی ہم بچوں کو مینیج نہیں کر پاتی, مطلب بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیگم صاحبہ یا جو وہ خاتون خانہ ہے وہ 1-2 تھپڑ رسید کر دیتی ہیں. اب چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, ان کو مینیج کرنا آ نہیں رہا یا ان کو مینیج کرنا سکھایا نہیں گیا, اور اگر ان کو مینیج کرنا نہیں آتا اور وہ 3 یا 5 یا 8 یا 10 سال اس ایج کے بچوں کو تھپڑ مار رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں ان بچوں کو, اور پھر وہ بعد میں پھر رو بھی رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا, پھر ان کو گلٹ بھی آتا ہے. میرا ایک سوال اب ذرا, اچھا ایک تو بات میں آپ کو واضح بتا دوں, یہ تھپڑ وپڑ بچے کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں. اکنامیکلی آپ کچھ بن بھی گئے تو ایموشنلی آپ ڈسٹرب رہیں گے, ایڈکشنز کا شکار ہوں گے, بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اور ریلیشن شپ کرائسس کا پرابلم میں رہیں گے. ذرا ماؤں کی طرف آئیے گا. انہیں بلیم دینے سے پہلے انہیں انڈرسٹینڈ کریں. ایک بندی کہتی ہے کہ بچے جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں, میرا غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا, بعد میں مجھے گلٹ ہوتا ہے, مجھے رونا آتا ہے. جس کی یہ کنڈیشن ہے وہ ایموشنلی ہیلدی ہے. بچے تو ایک نیچرل ہے کہ کانفلکٹ میں جائیں گے. اچھا اب یہ کچھ کر کیوں نہیں پاتی؟
مدر کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹوائے پہ لڑ رہے ہیں تو ٹوائے اس کا بھی ایک ہو جائے اس کا بھی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں جناب, مدر کو یا چیز دینی آتی ہے یا چیز لے لے گی اور سختی کرے گی, دونوں طریقے صحیح نہیں ہے. ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ایک ٹوائے ہے باری باری کھیل لو, تو بچے کہتے ہیں اوکے. جن کے بچے نہیں کہتے اوکے وہ کون ہیں؟ ان کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی, ان کی انرجیز چینلائز نہیں ہوئی. ان سے بار بار آپ نے قربانیاں دلوائی ہیں, اب وہ وکٹم فیل کرتا ہے کہ تم بڑے ہو تم اس کو دے دو, تم بڑے ہو تم اس کو دے دو. اب بڑے بچہ اور طرح کے مسئلے میں جا رہا ہے, یہ اور طرح کے مسئلے میں جا رہا ہے. چھوٹے کی ہر بات مانی جا رہی ہے, وہ اس مسئلے میں جا رہا ہے کہ میری چیز کو فوری پوری کرو ورنہ وہ رونے لگ جاتا ہے. اس کو آپ ضدی بنا رہے ہیں, اس کو آپ احساس مظلومیت میں لے کے جا رہے ہیں. ہائی نالج حاصل کریں. اس میں کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں یا محرومیاں ملیں. اب کچھ اس طرح کے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ان کی آگے اولاد ہوتی ہے اور جو محرومیوں میں رہے ہیں, جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ناانصافی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو اب یہ ہماری اولاد ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اب وہ بہت زیادہ پیمپر کر رہے ہیں اپنے دو بچوں باتیں کو, سمجھیں. ان کی ساری خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. بچے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے, بچے کی ضرورت یہ ہے اس سے محبت سے بات کی جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا خیال رکھا جائے, اس کو ایکٹیویٹیز کروائی جائیں. بہت سارے تحفے لے کے دے دینا اور ایموشنلی اویلیبل نہ ہونا. دیکھیں, اوور پیمپرنگ اور محبت کے فرق کو سمجھیں. محبت کے نام پہ اوور پیمپرنگ ہو رہی ہے. محبت دیں, رج کے دیں, رجا کے دیں. نو کہتے ہوئے بھی محبت دی جا سکتی ہے. ہر بات پہ یس کہنے والا محبت نہیں دے رہا, نفس میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. یہ بچہ میرج میں خوش نہیں رہ پائے گا. ایک بات. دوسری بات, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو زیادتی ابھی بھی وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ زیادتی کی نفسیات سے باہر ہی نہیں نکلے. جتنے بندے بھی پیرنٹنگ کا مسئلہ لے کے آتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ خود وری میں تو نہیں رہتے؟ وری بچے میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. وری جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. آپ ارجنسی میں تو نہیں رہتے. بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلاس مطلب بڑا پکڑو, یہ ٹوٹ نہ جائے, یہ گر نہ جائے, تو آپ کیا اسے کیا بتا رہے ہیں؟ اس پہ ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں, مسٹرسٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس ایج کے بچے کو پیرنٹس تو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا یہ گلاس ادھر نہیں ادھر رکھو, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ ٹیبل کے کارنر پہ پڑا ہے, آپ اس کو آگے کر کے رکھیں, اوئے ہوئے ہوئے یہ تو ٹوٹنے والا ہے. مطلب تو ان سارے جملوں میں محبت ہے یا آپ کا ڈر شو ہو رہا ہے؟ میں تو ایز اے پیرنٹ بچے کو سکھا رہا ہوں, اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا بچہ ایسے سیکھتا ہے؟ وقتی طور پہ سیکھ جاتا ہے بچہ. وقتی طور پہ سیکھ نہیں جاتا, وقتی طور پہ ڈر جاتا ہے, وقتی طور پہ رک جاتا ہے, وہ اپنے اوپر شک کرنے لگتا ہے, وہ اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں تم کھانا خود تب کھاؤ گے جب تم شرٹ پہ نہیں گراؤ گے, تم خود تب چلو گے جب تم گرو گے نہیں. طیب صاحب, آگ جل رہی ہے اور بچے کو ہم ڈرا رہے ہیں, آگے نہیں جانا, تم نے آگے جاؤ گے تو جل جاؤ گے, ادھر آؤ, کھینچ کے پیچھے کر رہے ہیں. ہاں یہی بات. اچھا, کھینچ کے پیچھے کر رہے ہیں, آگے جاؤ گے تو جل جاؤ گے. دھمکائے بغیر آگ سے بچا لیں. آپ جائیں, آپ بچے کو گلے سے لگائیں, آپ اٹھائیں اور آپ پاس لے آئیں. اب آپ ڈرا نہیں رہے, اب آپ نقصان کا شعور دے رہے ہیں. بیٹا آگ کے پاس اگر جائیں تو باڈی جل جاتی ہے, لیکن جب آپ نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو آپ اپنی وریز آپ نے نکالنا شروع کر دی. آپ کو لگا کہ یہ ہو جائے گا, بچانا ہے نا, دوڑ کے جائیں, بچے کو پکڑیں اور فوراً گلے سے لگا لیں. بچہ ہگ کے ساتھ سیف فیل کرتا ہے. جب وہ ایموشنلی سیف فیل کرے تو رولا نہ ڈال دیں, پہلے اس کے دل کو تھمنے دیں اور پھر اس کو بتائیں بیٹا آگ کے قریب جانے سے آگ جلا دیتی ہے. سکھانے کا طریقہ ڈرانے کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا آپ کو. ایک اور بات, آپ کہتے ہیں ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں, میری آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیتے آپ اسے کیا ہیں؟ وریز, خوف. نہیں پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ڈر کے علاوہ موٹیویٹ کرنے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں. بات صرف اتنی ہے, کسی بندے نے یہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو میں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کیا یہ اصلاح کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. کتنے ہی بچوں نے والدین کے ڈر سے بغیر وضو کے نمازیں پڑھی ہیں. اگر یہ خدا کا ڈر ہے تو وہ وضو کر کے پڑھتا. والدین کو کس نے کہا تھا کہ اپنا ڈر بچوں میں پیدا کریں؟ بچوں میں اپنا ڈر پیدا کرنا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ بچوں کو وہ شعور دیں کہ وہ آپ کا احترام کریں. اچھا, شعور کیسے آتا ہے؟ آپ بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے اگر آپ کا بچے کے ساتھ تعلق خراب ہے.
کیا آپ بچے کا اعتماد جیت چکے ہیں؟ کیا بچہ آپ کی بات سننے کو آمادہ ہے؟ کیا بچہ آپ کی کمپنی کو پریفر کرتا ہے؟ اچھا بندے بڑے مزاحی ہیں، کہتے ہیں میں ایسے برے کام سے روکوں گا تو یہ تو میرے پاس نہیں آئے گا نا. چھوٹے بچے کو مار کے دیکھیں پھر بھی آپ کے پاس آتا ہے. لیکن آپ تعلق بلڈ ہی نہیں کرتے، صرف کنٹرول کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، اگر بچہ کھیل رہا ہے تو کیا امی جائے گی اس سے باتیں کرنے، یا جب روئے گا تو بلائے گی؟ اگر بچہ کھیل رہا ہے تو ممی موبائل لے کے بیٹھی رہے گی. جب تک لڑکے کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ابا حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بچہ کس کلاس میں ہے. یعنی بچے کا ابو سے تعارف کب ہو رہا ہے؟ جب شکایت لگتی ہے. ابو کے پاس کیا پہنچ رہا ہے؟ شکایت. ابو کے ذہن سے آ رہا ہے، اس سے ولن دیکھ کے آ رہا ہے، تم گڑبڑ کر رہے ہو میں تمہیں سکھاتا ہوں. بھائی پہلے کدھر تھے 10 سال؟ جب تعلق بلڈ کرنے کا ٹائم تھا تو تم باہر بیٹھے ہوئے تھے. جب اس کو سمجھنے کا ٹائم تھا تم باہر بیٹھے ہوئے تھے. جب کنیکشن بنانے کی عمر تھی تم باہر بیٹھے ہوئے تھے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ بچے کے رول ماڈل بن جائیں. میں آپ کے بچے کا انٹرویو کروں نا، اس سے پوچھوں کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ چیک کیجئے گا وہ کیا کہتا ہے. جو آدمی اس کا رول ماڈل ہے اس کا ویلیو سسٹم وہ اپنائے گا. آپ کو بدلنا ہے نا بچے کو، آپ نے بچے کی چوائسز کو اچھا بنانا ہے. رول ماڈل بنے اور اس کے لیے آپ کے پاس لیئر ٹائم ہونا چاہیے. یہ یہاں سے ہی کہانی سے باہر ہو جاتے ہیں، سر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بتا کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاس سیشن میں جو آتے ہیں زیادہ تر کہتے ہیں کہ سر یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ ٹھیک کر دیں. پیرنٹ سکرین ایڈکٹ خود ہیں، پیرنٹ نالج نہیں لیتے. اچھا پڑھتا نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے. آپ نے لاسٹ کتاب کون سی پڑھی ہے؟ چلیں آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کس اچھی محفل میں آپ جاتے ہیں؟ اب ایک اور بات سنیے گا، مستقبل پہ توکل ہونا چاہیے یا مستقبل کا خوف ہونا چاہیے؟ توکل ہونا چاہیے. پیرنٹ مستقبل کے خوف کا شکار ہیں. باتیں کیسی کرتے ہیں؟ بیٹا بڑے خراب حالات آ رہے ہیں. مسائل کی آگاہی دینا اور چیز ہے، مسائل کا خوف پیدا کرنا بہت نقصان دہ ہے. اچھا اگر والدین خود خوف کی نفسیات میں رہتے ہیں تو وہ کنٹرولنگ ہو جائیں گے. اچھا کیا والدین اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں؟ نو کہہ لیتے ہیں، بغیر روڈ ہوئے اپنا سچ کہہ لیتے ہیں، خاندان میں رائٹ ایکشن لے پاتے ہیں لوگوں کی اوپینین سے ڈرے بغیر؟ کیا پیپل پلیزر تو نہیں ہے؟ کیا کھانا پکاتے ہوئے خاتون اس وری میں رہتی ہے کہ وہ برا نہ مان جائیں برا نہ مان جائیں برا نہ مان جائیں؟ جو خود وری میں ہیں، جو خود پیپل پلیزر ہیں، جن کا اپنا کانفیڈنس خراب ہے، میں انہیں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کام کیے بغیر آپ بچے کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے. دوسری بات، بچے کو اکانومی کی نگاہ کے بغیر بھی کبھی دیکھا ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، بچہ بگڑ نہ جائے کہ ڈر، اور بچے کو کیا بنانا ہے کہ لالچ کے بغیر کبھی آپ اور بچہ ملے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت بچے ماں باپ کی کمپنی میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. بھلا کیوں؟ شکل دیکھتے ہی پوچھتے ہیں ہوم ورک کر لیا ہے. جس بچے سے اس کی دلچسپی کی باتیں کبھی نہیں کی گئی وہ آپ کی کمپنی میں بیٹھنا پریفر نہیں کرے گا. پیرنٹس تو چاہتے ہیں نا کہ بچہ ہمارا ہوم ورک کرے، اچھے نمبر لے. آس پاس پڑوسی ان کے جو لڑکے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کے تو بڑے ہائی اچیور ہیں، وہ تو بڑے مارکس آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، اگر آپ چنبیلی کے ماں کا دل کرے گا نا، ماں جب ان کو دیکھے گی. ماں کا یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تعلق کے سکون کو محسوس کرے؟ ماں کا یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ میں اپنے بچے کا موازنہ نہ کر کے اس کی توہین نہ کروں؟ ماں کا یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ میں اپنے آپ کو اپنی وریث سے نکالوں؟ ماں کا یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ میں اپنی نفسیات میں غور کروں کہ میری نفسیات میں احساس مظلومیت تو نہیں ہے؟ ماں اپنے دکھڑے اپنی اولاد کو سنا رہی ہے، یعنی اپنا ایموشنل برڈن اس پہ ڈال رہی ہے. ماں کا ایموشنل برڈن بہت زیادہ ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے چھوٹے بچے کی. ہاں جب یہ 20-30 سال کے ہو جاتے ہیں، اب یہ نہ دیکھیں ماں نے کیا کیا، اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ماں کا دل کرتا ہے میرا بچہ گرو کرے، تو اس کا طریقہ موازنہ نہیں ہے، اس کا طریقہ ٹوکنا نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کے کانفیڈنس پہ کام کریں، اپنے ساتھ تعلق پہ کام کریں، اس کی نفسیاتی صحت پہ کام کریں، اس کے برین کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں، اس کو سپورٹس کروائیں، اس کے سامنے رول ماڈل رکھیں، کسی ایسے آدمی کے ساتھ تعلق میں لے آئیں جہاں سے وہ علم سیکھ سکے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں علم کے بغیر یہ کیسے طے ہوگا کن خواہشات کو رکھنا ہے اور کن کو ترک کرنا ہے؟ اگر آپ کا مزاج ری ایکٹیو ہے، آپ ضدی ہو رہے ہیں. اچھا اگر ماں خود ضدی ہے، باپ خود ضدی ہے، باپ منی اوبسیسڈ ہے، پرابلم دولت کے ساتھ نہیں ہے، دولت کے اوبسیشن کے ساتھ پرابلم ہے. میرا ایک سوال ہے، یعنی باپ بچے کے ساتھ ٹائم کیسے گزارتا ہے؟ بتائے نا، روزانہ ٹائم کیسے گزارتا ہے؟ اچھا دوسری بات، چمیلی کے پھول کا گلاب سے موازنہ کریں کہ تم اس جیسے سرخ کیوں نہیں ہو. چمیلی کے پھول کو آپ تکلیف دے رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ایک سوال سنیے گا، بچے سے زیادہ بچے کے کیریئر میں دلچسپی لینے کا بھلا کیا مطلب ہے؟ آپ شاید اس کے ساتھ اپنا فائدہ. دوسری بات،
جی جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بچے کا کچھ نہیں بنے گا؟ کوئی توکل شوکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. ہاں وہ کام کریں جس سے بچہ کچھ بنے. کون سے کام ہیں؟ اعتماد کریں، کنڈیشنز پرووائڈ کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز کا ماحول دیں، بند کمروں سے باہر لے کے جائیں، رول ماڈل بن کے دکھا دیں. ساری باتیں چھوڑیں. آپ بچے کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں اس کو کون سا رول ماڈل اویلیبل ہے جو وری سے بغیر رہتا ہے، جو پیپل پلیزر نہیں ہے، جو خوش رہ لیتا ہے، جو خوش دکھائی دیتا ہے. بچے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے پیرنٹس ہی رول ماڈل ہے نا، اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے. چلے رول ماڈل کے میں 3 فیچر بتاتا ہوں. کیا رول ماڈل خود خوش رہتا ہے؟ کیا رول ماڈل وریز میں رہتا ہے کہ شکر گزاری میں رہتا ہے؟ کیا رول ماڈل کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ، پیپل سکلز، کیا وہ بدگمانی کا شکار تو نہیں ہے؟ کیا وہ خود تو فضول گوسپ نہیں کرتا رہتا؟ کیا وہ خود اپنے پوٹینشیل کے مطابق لائف گزار رہا ہے؟ کیا اس نے خود بڑے فیصلے لیے ہیں؟ کیا وہ خوف کنکر کر چکا ہے؟ کیا اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے؟ وہ کہاں سے سیکھے؟ میں اسے بنانا چاہتا ہوں. کیا بنانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں. بالکل اوکے ہے، بناؤ. تمہارے بچے کا کیا پوٹینشیل ہے؟ اچھا اگر والدین بچے سے مخلص ہیں تو بچے سے واقف ہوں. اگر آپ کو رونالڈو میں انٹرسٹ ہے، آپ کو اس کی ساری لائف کا پتا ہوتا ہے، صحیح ہے. 3 سوالوں کے جواب بتائیں. میرے بچے کو کیا 3 چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میرے بچے کے مجھ سے توقعات کیا ہیں؟ کیا میرے بچے کو لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں؟ آپ نے کہا نا پیرنٹ سمجھانا چاہتے ہیں، پیرنٹ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کا جو سوال سمجھے بغیر جواب دینے لگ جاؤں تو آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ کہیں گے چپ کر جائے یار. بچے سے پوچھیں. اگر آپ کا ڈر بچے میں نہیں ہے تو بچے سے پوچھیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں؟ بھائی جان بچہ آپ کی محبت سے محروم ہے. لاڈ آپ پورے اٹھا رہے ہیں یا آپ کنٹرول کر رہے ہیں؟ مثلا یہ جو کہے میں لے دیتی ہوں، میں اس کی ساری باتیں مانتی ہوں، میں اس کو کھانے بنا کے دیتی ہوں، فائن. کیا آپ اس کی ایموشنل نیڈز پوری کرتی ہیں؟ کیا بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع اویلیبل ہے؟ کیا آپ کی اپنی نفسیاتی صحت ٹھیک ہے؟ کیا آپ چھوٹی سی باتوں کو پرسنل ایشو تو نہیں بناتے؟ کیا آپ چھوٹی سی بات کو دل پہ تو نہیں لے لیتے؟ طیب صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنا مناسب ہوگا اس پلیٹ فارم پہ. اور ریلیشن شپ کے اندر آج کل آپ کو پتا ہے کہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے. پرانے وقتوں کی شادیاں تو قبر تک چلتی تھیں، اور آج کل کی جو شادیاں ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے مہینے بعد طلاق ہو رہی ہے، 6 مہینے بعد طلاق ہو رہی ہے، 1 ہفتے بعد طلاق ہو رہی ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برداشت کی کمی ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ شادی کو چلا ہی نہیں سکتی، ان کے اندر وہ کیلیبر ہی نہیں ہے، یا ان کے اندر وہ دور اندیشی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں، پرکھ سکیں، ایک سپیس دے سکیں. تو ہمارے ہاں کیوں یہ جو ریلیشن شپ ہیں یہ ٹاکسک بنتے جا رہے ہیں؟ میاں ادھر بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کے، بیوی ادھر دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بچے جو ہیں وہ کسی خالہ کے پاس یا پھپھو کے پاس کھیل رہے ہیں. آپ نے بہت سے فیکٹر ہے. آپ پہلا جملہ سنیے گا. جو بندہ اپنی دی ہوئی قربانیوں کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور دوسرے کی ہوئی زیادتیوں کو دل سے لگا کے رکھتا ہے، یہ اس رشتے میں خوش نہیں رہ پائے گا. میں دوبارہ ایک جملہ بول رہا ہوں. جو ہر وقت ڈسپروپورشنیٹ حد تک اپنی دی ہوئی قربانیوں کے احساس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اگلے کی ہوئی زیادتیوں کو برین میں میگنیفائی کر کے ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. یعنی کہ یہ اگلے کو بیزار کر دے گا. یہ اس کا نفسیاتی فیکٹر ہے جو رشتے کو تباہ کر رہا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آج کل یہ شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا میں سارے فیکٹر بتاؤں گا آپ کو. پہلا فیکٹر ہے انٹرنل فیکٹر، کہ وہ احساس مظلومیت میں بہت آسانی سے چلا جاتا ہے. کیسے؟ میرے ساتھ کیا برا ہوا کو سوچ کے یہ بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا اچھا ہوا. نمبر 2، خود اس نے کیا اچھا کیا اس کو میگنیفائی کر لیتا ہے، اور خود جو برا کیا ہے وہ اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کرتا. یہ برین وائز ایسے بندے ڈیولپ ہو رہے ہیں، یعنی وہ ان کا برین ہی ایسے بن گیا ہے. وہ اپنی قربانیاں اور آپ کی زیادتیوں کو یاد رکھیں گے اور کڑتے رہیں گے. ایسے بندے کے ساتھ رہنے والا بیزار ہو جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی. نمبر 1. نمبر 2، خود غرضی اس حد تک ہو گئی ہے کہ اگر اگلا ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ تم ٹاکسک ہو. یعنی ریئل ٹاکسک بیہیویئر ہوتے ہیں.
बट यूं नहीं होता कि जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है वो टॉक्सिक है। जी जी। एक फैक्टर और लीजिएगा, इनको आइडियल पार्टनर की तलाश है। सोशल मीडिया ने इन्हें आइडियल कपल्स प्रेजेंट किए हैं, आइडियल हस्बैंड्स प्रेजेंट किए हैं, हर वक्त तैयार रहने वाले, प्रॉपर शेप में आए हुए फेसेस, मेल के प्रॉपर पर्टिकुलर एस्टेब्लिश, यानी सोशल मीडिया ने आइडियल तस्वुर्स बना दिए इनके जहन में हस्बैंड के और वाइफ के। रियल लाइफ में यानी हर उस आदमी को जो खुद तो ना आइडियल्स को फॉलो करता है, ना बन पाया है, ना बन पा रहा है, ना अपना मूड जिसके कंट्रोल में नहीं है, उसको भी पार्टनर आइडियल चाहिए। तो आइडियल की तलाश इन्हें अधूरा और नामुकम्मल रखेगी। आइडियल नहीं कोई होता, आप कुछ अच्छाइयां देखते हैं, मैं उन बुराइयों की बात नहीं कर रहा कि वो पार्टनर मारता है, वो एक रियल अब्यूज है, वो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो दूसरा फैक्टर क्या है, आइडियल की तलाश इन्हें अकेला रखेगी। नंबर 3, ये दूसरे को उसकी चॉइसेस के मुताबिक जीने ही नहीं देते, यानी इनको अपनी मर्जी की गुलामी करने वाला पार्टनर चाहिए। ये सोच कैसे डेवलप होती है, या कुछ नफ्स परस्ती की वजह से पैदा होती है, ओवर पैम्परिंग से पैदा होती है। आप कहते हैं ना नार्सिसिस्ट बन गया, हर कोई बन गया। जब आप ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कंट्रोल करें, इसके बीच में भी पेरेंटिंग होती है। अब कहते हैं ना, कुछ वाइफ्स कहती हैं मैं बड़ी पोजेसिव हूँ, या कुछ हस्बैंड कहते हैं कि मैं बड़ा पोजेसिव हूँ, और वो कुछ बर्दाश्त शायद कर ही नहीं सकते या करना नहीं चाहते। खासा मुझे एक बात बताएं, जिसकी सिक्योर साइकोलॉजी नहीं होती ना, वो कंट्रोलिंग हो जाता है। क्या मतलब है पोजेसिव होने का भला, कि तुम्हारी चॉइसेस मेरी मर्जी की होनी चाहिए। एक अडल्ट की चॉइसेस आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना, वो कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहा है। हस्बैंड है, वो कहता है कि मैं इस वक्त जाता था शादी के से पहले, मैं शाम को जाता था दोस्तों में, या मुझे एक इनविटेशन आ रहा है, मैं आज उधर जा रहा हूँ, आज मैं उधर जा रहा हूँ, तो वो बेगम साहिबा कहती हैं आपके पास तो टाइम ही नहीं है। इट इज नॉट अबाउट, नहीं टाइम ही नहीं है। देखें, हमने गुलाम तो नहीं हायर किया ना, यही तो बात समझने की है कि आपने पहले शादी में ये देखना है मैं इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं हूँ। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो अगले का हर अमल आपको हर्ट करेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2, इट इज नॉट अबाउट हस्बैंड और वाइफ। कोई भी लाइफ पार्टनर दूसरे की जायज चॉइसेस का रूम जब खत्म करेगा, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो टेबल टेनिस खेलने जाता है रोजाना, और वो बीवी को अवेलेबल होते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इसको जारी रखना चाहता है, और बीवी को ये अमल पसंद नहीं है, तो या तो ताल्लुक उस सतह पे ले जाएं, वो खुशी से छोड़ दें, छुड़वा लें। इसी तरह हस्बैंड जायज चीजों में बीवी के अमाल पे मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी सिर्फ पूरी करवानी है लाइफ पार्टनर से, तो आपको लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, आपको गुलाम चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जिस बच्चे को आदत है ना, इसकी जब मर्जी नहीं मानेंगे, ये रूड हो जाएगा, ये कहेगा मैंने रहना ही नहीं है। हमने ऐसी जनरेशन पैदा की है जो हर वक्त मजे की लत में मुब्तला है, जो बहुत आसानी से बेजार हो जाती है, जो किसी इंसान के पोटेंशियल को सेलिब्रेट करने की बजाय उसके मसले बहुत आसानी से देख लेती है, दूसरे में क्या बुरा है निकालने में माहिर हैं, अपने मसाइल से नावाकिफ हैं, अपने बारे में ऐसे डिलूजन्स पाले हुए हैं कि अल्लाह माफ करे। अब अगली बात सुनिएगा, फिर शादियां क्यों तबाह हो रही हैं? सही और गलत अपने अमल के एहतसाब के लिए होता है। हमने अगले के अमल को मुस्तकिल तौर पे एहतसाब का निशाना बनाया हुआ है, और हम कहते हैं जब तक तुम करेक्ट नहीं होगे तुम अच्छे आदमी नहीं हो। करेक्ट करना है, पर करेक्ट करने का ये तरीका बेजारी के अलावा और कुछ नहीं है। अगली बात, अगर आप इकोनॉमी से एक हद से आगे अटैच हो, नफे नुकसान से लोग इतने अटैच हैं कि रिश्ता छोड़ने को तैयार हैं। जब आप शादी ये देख के करेंगे कि मुझे मिलेगा क्या, तो रिश्ता बनाने से पहले रिश्ता बिगाड़ने का मौका हो गया। फिर वैल्यू सिस्टम में लोग इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि दूसरे की वैल्यू सिस्टम से कराहत शो करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 वैल्यू सिस्टम है, दोनों लीगली दुरुस्त हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, अपने वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट वैल्यू सिस्टम वालों से नफरत करेंगे। फिर एडिक्शन का शिकार हैं लोग। एडिक्ट आदमी रिलेशनशिप निभाने के काबिल नहीं होता, उसका ब्रेन इस तरह बन जाता है कि रियल कनेक्शन में उसे मजा नहीं आता, वो रिश्तों से ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करता है जो एक आम आदमी दे ही नहीं सकता। फिर लोग अपनी इंपल्सेस के गुलाम हैं, इंपल्सेस का गुलाम रिएक्टिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बोल पड़ता है। अब वो टेम्परामेंट ही नहीं रहे जो रिश्ते निभाएं। मैं आपको एक बात कहूं, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, मेरी नजर ये देख रही है कि आने वाले जमानों में लोग रिश्ते बनाने और निभाने की अहलियत खो देंगे,
ہزاروں کی موجودگی میں کسی ایک سے بھی راضی نہیں ہوں گے، رشتوں سے ملنے والے سکون سے بیزار ہوں گے، ایڈکٹیو رشتوں کا شکار ہوں گے، نئے رشتے، انٹینس رشتے، لیکن ریئل کنیکشن کوئی بھی نہیں۔ لینگویج میں اتنی فریزیالوجی ہوگی کہ تم یہ ہو تم وہ ہو، لیکن ریئل کنیکشن ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اور اگلی بات، اپنا ہوئے بغیر اور اپنے پہ کام کیے بغیر رشتوں سے جو آپ شکایتیں لگا کے بیٹھے ہیں نا، آپ رشتہ چینج کر کے دیکھ لیں۔ اگر ایک آدمی کا پیرنٹ کے ساتھ بھی نہیں رشتہ ڈیولپ ہوا، کلیگز کے ساتھ بھی نہیں ہوا، فرینڈز کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اسے کسی آدمی پہ اعتماد ہی نہیں کرنا آ رہا، وہ کسی کا اعتماد ہی نہیں جیت پا رہا، تو پھر بھی اپنے پہ غور نہیں کر رہا کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے۔ اچھا، ایک اور کیٹیگری ہے جو ہر مسئلے کا مدعا اپنے پہ ڈال دیتے ہیں، میرے میں ہی مسئلہ ہے، میں ہی خراب ہوں، میرے سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ تم سیلف ریلیشن شپ پہ پہلے کام کرو، تمہارا تو تمہارے ساتھ رشتہ خراب ہے، یعنی اپنی عزت کرنی ہی نہیں آتی۔ اچھا، بہت سارے بندے ہیں جو پتہ کیوں ہرٹ ہوتے ہیں؟ تم نے میری عزت نہیں کی۔ تم خود اپنی عزت کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو بتاؤ؟ انا عزت نہیں ہوتی۔ بہت سارے بندے ایگوئسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں میری عزت ہے۔ دوسرے آپ کی عزت نہ کریں تو آپ ہرٹ ہو جائیں تو یہ ایگو ہوتی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو کوستے ہیں تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت نہیں کرتے۔ تو شادیاں جو ہیں نا، ان کو اگر ریوائیو کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اپنے ریلیشن شپ کی ذمہ داری قبول کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم کسی کے ساتھ ٹریٹمنٹ چینج کریں تو کیا اس کی فیلنگ ہمارے بارے میں چینج ہو جاتی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ میرے روم میٹ ہیں، میں آتے ہوئے آپ کے لیے کڑھائی لے آتا ہوں، میں کل جاتے ہوئے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کے دل میں میری قدر پیدا ہونے لگ جائے گی؟ بالکل ہوگی، ہوگی نا۔ یہ کہتے ہیں میرا پارٹنر چینج ہی نہیں ہو سکتا، میں نے سب کر کے دیکھ لیا، بغیر کسی ایونٹ کے، بغیر کسی موقع کے، بغیر کسی وجہ کے راستے سے پھول خریدیں اور لا کے دے دیں، دیکھیں فیلنگ چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے لمبے عرصے ہمارے سے اس کا دل ٹوٹتا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اپنے میں کوئی مسئلہ ہو، تو اس پہ بھی اس کی ہیلپ کرے کہ وہ کام کرے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسئلہ دور سے نظر آتا ہے، چھائیاں چھوڑ کے رشتے سے باہر آ جاتے۔ اب وہ جنریشن آ رہی ہے جو نہ اپنے مسئلوں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ اپنے ہرٹ کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ اگلے کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نا ان میں یہ مسئلے ہیں، آپ ان کی مدد کریں، علاج کروائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے بھائی، تمہیں جس نے پالا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ لیکن ہمیں بھی تو معاشرہ افورڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بالکل ہے۔ یعنی کوئی کسی کو افورڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی خود غرضی، ایسی سیلفشنس سے آپ وہ معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جس میں پھر آپ خود بھی نہیں رہ پائیں گے۔ تو ریلیشن شپ کی بہت تفصیل ہے، میں نے سم اپ کر کے کچھ فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں۔